اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العالمین نے توحید کا بیان کیا۔ اب اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے، انہیں اللہ رب العالمین نے ان آیت میں زبردست چیلنج دیا ہے۔ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، تم سب مل کر قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ساتھ ہی قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ اہل عرب جو اپنی زبان و ادب پر ناز کرتے تھے، ان سب کو اس چیلنج کے بعد سام سونک گیا اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی صداقت اور سچائی روزی روشن کی طرح ثابت اور واضح ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ وَإِن كُنتُمْ اگر تم ہو فی ریب شک میں، مما نزلنا مما اس وحی سے، نزلنا جو ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُو تو لاؤ، بصورت کوئی ایک صورت، من مثلہ اس جیسی، وَادْعُوا اور بلاؤ، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَإِن فسق اگر، لم تفعلوا تم یہ کام نہ کر سکو، ولم تفعلوا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التی تو ڈرو اس آگ سے، فاتقوا النار ڈرو اس آگ سے، التی وقودها جس کا ایندھن، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر ہیں، فاتقوا النار التی تو ڈرو، النار اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے وحدانیت پر روشن دلائل بیان کر دیے اور عقیدہ شرک کی نفی بیان کر دی۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اس کی رسالت اور قرآن کی حقانیت پر دلائل بیان ہو رہے ہیں کہ قرآن کریم یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا۔ عقیدہ ایمان جو ایمان ہوتا ہے، ایمان کے دو جزء، ایک ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت اور دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ چنانچہ کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ کے اندر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو جز ہے۔ لا الہ الا اللہ پہلا جز وحدانیت
محمد الرسول اللہ رسالت۔ تو اس سے پہلے 2 آیات میں ایمان کے جزء اول کا اثبات تھا، اور ان 2 آیاتوں میں ایمان کا جو جزء ثانی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صداقت کا بیان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اے مشرکین اگر تم شک کرتے ہو مما نزلنا علی عبدنا، اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر توڑا توڑا کر کے نازل کیا۔ نزلنا کا معنی توڑا توڑا کر کے نازل کرنا۔ فَأْتُوا، تو تم لے کر آؤ، بِسُورَةٍ، کوئی ایک صورت، من مثلہ، جو اس جیسا ہو، اس قرآن جیسا ہو، بلند مرتبے میں اس قرآن جیسا ہو، فصاحت اور بلاغت میں۔ وَدُعُوا، اور بلاؤ، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، اپنے معبودوں کو، اور ہر اس شخص کو جس سے تم مدد کی امید رکھتے ہو تاکہ وہ اس اہم کام میں تمہارے مدد کر سکے۔ یا وَدُعُوا شہداءکم، تم بلاؤ گواہوں کو تاکہ وہ اس بات کی گواہی کرے کہ ہاں واقعی تم قرآن کی مثل بنانے پر کامیاب ہو چکے ہو، لیکن وہ گواہ من دون اللہ، اللہ کے سوا ہونے چاہیے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے گمان میں سچے ہو کہ تم قرآن کے معارضے پر قادر ہے، یہ تمہارا گمان ہے، اگر تم اپنے گمان میں، اپنے زعم میں سچے ہو تو اس طرح کر کے دکھاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس سے مقصود منزل علیہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ منزل علیہ سے ریب کی نفی مقصود ہے، لیکن منزل علیہ سے ریب کی نفی منزل سے ریب کی نفی کی واسطے سے ہو گئی کہ جب قرآن کریم کے اندر شک نہیں ہے تو قرآن کریم کی صداقت جب واضح ہو جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ثابت اور واضح ہو جائے گی، روزی روشن کی طرح۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، تو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو وہ انکار کر رہے تھے تو وہ آپ علیہ السلام کی رسالت پہ شک نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا یہ اعتقاد تھا نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول جھوٹے ہیں۔ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ قرآن کریم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے، آپ کو شاعر کہتے تھے۔ تو پھر ان کے اعتقاد کو شک سے تعبیر کیا گیا۔ یہ کیوں؟ تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن کریم کی شان میں واضح دلائل موجود ہے جن سے یہ بات ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ تو اس لیے ان کا جو اعتقاد ہے کہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ اعتقاد بمنزلہ ریب ضعیف، الریب الضعیف، کمزور شک کی طرح ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی صداقت، قرآن کی وحی ہونے پر، قرآن کا من عند اللہ ہونے پر کامل، واضح اور روشن دلائل موجود ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس طرح تعبیر ذکر کی وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، یہ نہیں فرمایا وَإِنِ ارْتَبْتُمْ فِي مَا نَزَّلْنَا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، یہ نہیں فرمایا اگر تمہیں شک ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ قرآن کریم کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم کی حقانیت بالکل واضح ہے۔ اگر کسی کو قرآن کریم کے متعلق شک ہو رہا ہے تو اس کی وجہ اس لیے کہ وہ لوگ بصیرت سے محروم ہیں، ان کی غور و فکر کی صلاحیت کمزور ہے، ان کی نفوس پر کینے اور عناد نے غلبہ کیا ہوا ہے، اس لیے کینے اور عناد کی وجہ سے وہ لوگ قرآن کریم کو نہیں مانتے، ورنہ قرآن کریم کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنتُم، ان جو حرف شرط ہے تو یہ شک کا فائدہ دیتا ہے، تو یہ مطلب یہ ہے وَإِن كُنتُم، اگر تمہیں شک ہو قرآن میں، مطلب یہ قرآن میں ان کا شک ہونا
اس کو گویا کہ مشکوک کیا گیا کہ یہ محقق نہیں ہے بلکہ یہ مشکوک ہے، حالانکہ قرآن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر ان کا یہ ریب یہ تو یقینی اور محقق تھا، یہ تو مشکوک نہیں تھا، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے محقق کو مشکوک کے درجے میں اتارا، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ قرآن کریم کے اندر کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو قرآن کریم کے اندر شک کرتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ فی یہ ظرفیہ ہے، ظرف کے لیے آتا ہے، وَإِن كُنتُمْ اگر تم شک میں ہو، یعنی جس طرح ظرف مظروف پر احاطہ کر لیتا ہے تو اسی طرح اگر تمہارے اوپر شک نے احاطہ کر لیا ہو، مما نزلنا اس وحی سے جو ہم نے نازل کیا، نزلنا فرمایا انزلنا نہیں فرمایا، اس لیے یہاں پر مراد النزول علی سبیل التدریج ہے۔ نزلنا کا معنی توڑا توڑا کر کے نازل کرنا، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 20 سال کے عرصے سے زائد عرصے میں نازل فرمایا۔ صاحب کشاف علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہہ دے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے تنزیل کا لفظ استعمال کیا، انزال کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا، تو میں جواب دیتا ہوں کہ یہاں پر نزول علی سبیل التدریج و تنجیم مراد ہے، کہ اللہ رب العالمین یعنی نزول سے مراد تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا مراد ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے ہو، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو یہ توڑا توڑا کر کے نازل نہ ہوتا، ایک سورت کے بعد ایک سورت، چند آیات کے بعد چند آیات، بلکہ یہ جس طرز پہ نازل ہو رہا ہے یہ تو شعراء اور خطباء کا طرز ہے کہ وہ اپنے شاعری توڑا توڑا کر کے بناتے ہیں، اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو ان سے کہا گیا اگر تم کو اس بارے میں شک ہے کہ یہ قرآن کریم چونکہ توڑا توڑا کر کے نازل ہوا اس لیے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تم بھی اس کے ایک بار میں جتنا حصہ نازل ہوتا ہے ایک سورت یا چند آیات، ان ایک بار میں جو حصہ نازل ہوتا ہے اس کا مقابلہ کر لو، اس جیسی کوئی سورت اور اس جیسی آیات بنا لو۔ علی عبدنا، عبد کا معنی ہے بندہ، اور عبدنا سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے عبد کی نسبت اپنی طرف کی آپ علیہ السلام کی شرافت منزلت بیان کرنے کے لیے کہ وہ ہمارا بندہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر نہیں کیا بلکہ عبد کا لفظ استعمال کیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، امت کو یاد دہانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سید الانبیاء والرسل سید الکائنات ہے لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے، لہذا اس کی تعظیم میں غلو نہ کرو، اس سے معبودوں کی طرف مدد نہ مانگو، جس طرح کے بعض فرقے اب انبیاء کرام کی تعظیم میں غلو کرتی ہے، بزرگوں کی تعظیم میں غلو سے کام لیتی ہے، اور جس طرح معبودوں سے اور جس طرح اللہ سے حاجات مانگی جاتی ہے تو اسی طرح وہ بزرگوں سے اور انبیاء سے بھی حاجات مانگتی ہے۔ تو اس بات کو بیان کرنے کے لیے فرمایا علی عبدنا کہ محمد اگرچہ سید الانبیاء والرسل ہے لیکن وہ عبد اور بندہ ہے۔ بصورت، سورت قرآن کے حصے کو کہا جاتا ہے جس کا خاص نام ہوتا ہے، مثلا سورت الفاتحہ، سورت البقرہ، اور کم سے کم 3 آیات پر مشتمل ہو۔ من مثلہ میں جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع منزل یعنی قرآن کریم کی طرف راجع، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم کوئی ایسی صورت لے کر آؤ من مثلہ جو قرآن کی طرح ہو، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ من مثلہ ہی ضمیر کا مرجع وہ منزل علیہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس صورت میں پھر معنی یہ ہوگا
کہ کوئی ایک ایسی صورت لے کر آؤ من مثلہ جو اس جیسے شخص سے ہو، یعنی محمد آپ علیہ السلام کی طرح امی شخص سے. تو آپ علیہ السلام امی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا فصیح اور بلیغ کلام آپ علیہ السلام کی زبان سے صادر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے وہی ہے. بہرحال ایک صورت تو یہ ہے کہ من مثلہ میں ہی ضمیر کا مرجع وہ منزل ہو، یعنی قرآن ہو. تو پھر مطلب یہ ہے کہ قرآن کی طرح کوئی صورت جو قرآن کی طرح ہو، حسن النظم، اس کا نظم بہترین، اس کا اسلوب کامل، اس کے اندر حکیمانہ معنی ہو، یعنی حکمت المعنی پر مشتمل ہو. تو اس صورت میں چونکہ یہ قرآن کریم کی ہر صورت کا اعجاز بیان کرنا مقصود ہے. اور امام راضی رحمہ اللہ نے اور اس طرح بعض دیگر مفسرین نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے کہ من مثلہ میں ہی ضمیر کا مرجع منزل علیہ نہیں ہے بلکہ منزل ہے. چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضمیر کو قرآن کی طرف راجع کرنا یہ ارجح ہے کئی وجوہ سے. پہلی وجہ اس نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ تحدی کے باب میں، چیلنج کے باب میں جتنے بھی آیات نازل ہوئی ہے، تو اگر ہی ضمیر کو ہم منزل کی طرف راجع کر لیں گے تو یہ آیات ان آیات کے مطابق ہو جائے گی. مثلا سورہ یونس کی آیت ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہاں پہ ہی ضمیر کا مرجع بالاتفاق منزل ہے. تو دیگر جو آیات تحدی کے باب میں، چیلنج کے باب میں وارد ہے اس کے مطابق ہو جائے گی، اس لیے ہی ضمیر کو منزل کی طرف راجع کرنا زیادہ لائق مناسب ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر پہلے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا باس منزل یعنی قرآن کا ہو رہا ہے، وحی کا ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں اس وحی اور اس قرآن کے اندر شک ہو تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ضمیر بھی وحی اور قرآن کی طرف راجع کرے. اس لیے اگر ضمیر قرآن کی طرف راجع ہوگا تو اس کا مطلب یہ اگر تمہیں قرآن کے اندر شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یا نہیں تو کوئی اس جیسی کوئی صورت لے کر آؤ، معنی مناسب بنتا ہے. اور اگر ہم ضمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائیں گے تو پھر ترتیب کا تقاضا اس طرح ہونا چاہیے کہ تمہیں محمد کے بارے میں شک ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسے شخص سے قرآن کی طرح اس جیسے شخص سے کوئی ایک صورت لے کر آؤ. تو اس صورت میں پھر ترتیب یہ ہونی چاہیے، حالانکہ اس طرح ترتیب نہیں ہے. اور تیسری وجہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر من مثلہ کی جو ضمیر ہے اگر اس کو ہم قرآن کی طرف راجع کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ وہ لوگ یعنی یہ قرآن کا مثل یہ اس وقت یعنی اس وقت قرآن کا مثل لانا یہ محال، اور قرآن کا مثل اس وقت وہ ناممکن ہے جب محمد جیسے شخص سے ہو، یعنی نمبر ایک اکیلا ہو، نمبر دو امی ہو، تو پھر یہ قرآن کے مثل لانے سے عاجز ہوں گے. لیکن اگر بالفرض ان سب نے ایک ساتھ کوشش کر لیا اور سب پڑھے لکھے امی نہ ہو یعنی محمد جیسے نہ ہو تو اس صورت میں پھر کیا یہ قرآن کے مثل سے عاجز نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہم ضمیر کو قرآن کی طرف راجع کریں گے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ ہر صورت میں قرآن کے مثل سے عاجز ہے، خواہ وہ اجتماعی صورت میں کوشش کرے یا انفرادی صورت میں، خواہ امی ہو یا عالم ہو. اس لیے فرماتے ہیں کہ ضمیر کو قرآن کی طرف راجع کرنا زیادہ لائق. اور چوتھی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم ضمیر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کر دے تو اس صورت میں وہم یہ ہوگا کہ قرآن کریم کا مثل محمد جیسے جو بندہ محمد کا مثل نہ ہو اس سے ممکن ہے. اور اگر ہم قرآن کی طرف ضمیر کو لوٹائیں گے
تو پھر یہ اس بات پر دلالت کرے گا کہ قرآن کریم کا مثل بالکل ناممکن ہے، اس لیے ضمیر کو قرآن کی طرف لوٹانا زیادہ مناسب ہے۔ لہذا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کا معنی اس جیسی کوئی ایک ہی صورت بنا کر لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ پر عطف ہے، اور وَادْعُوا یہ دعا سے، دعا کا معنی بلانا۔ شہداءکم کا معنی یا تو ہے اس سے مراد معبود ہے، شہداء یہ شہید کی جمع ہے، اور شہید گواہی دینے والا، اور چونکہ مشرکین کا یہ گمان تھا کہ ہمارے جو بت ہے قیامت کے دن یہ ہماری حقانیت کی گواہی دیں گے اللہ کے بارگاہ میں، تو اس لیے ان کو شہداء کہا گیا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ شہداء یہ شہید کی جمع ہے، شہید کا معنی حاضر، شہید کا معنی مدد کرنے والا، شہید کا معنی امام۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے یعنی مددگاروں کو بلاؤ، ان لوگوں کو جن سے تمہیں مدد کی امید ہے۔ من دون اللہ، یہ دون یہ غیرہ کے معنی میں ہے، اور اصل لغت میں اس کا اطلاق کسی چیز کا قریب ہونا، کسی چیز کا قریب ہونا، لیکن پھر بعد میں استعارتاً عربی زبان میں رتبے کے اندر تفاوت کے لیے استعارتاً استعمال ہونے لگا، لہذا عربی میں کہا جاتا ہے زید دون عمر، کہ زید رتبے میں عمر سے کم ہے، اور پھر اس کے اندر مزید توسیع ہو گئی، تو ہر حد سے تجاوز کرنے کو دون کہا جاتا ہے۔ صاحب جمل فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کا معنی ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، وَادْعُوا اور بلاؤ، فرماتے ہیں وَادْعُوا إِلَى الْمُعَارَضَةِ مَنْ حَذَرَكُمْ وَرَجَوْتُمْ مَعُونَتَهُ مِنْ إِنسِكُمْ وَجِنِّكُمْ وَآلِهَتِكُمْ غَيْرَ اللَّهِ، کہ قرآن کریم کے معارضے کے لیے ہر اس بندے کو جو تمہارے پاس حاضر ہوتا ہے اور جس سے تمہیں یہ امید ہو کہ وہ تمہاری مدد کر لے گے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو، تمہارے معبود میں سے اللہ کے علاوہ، اس کو بلاؤ۔ بس کوئی بھی اللہ کے سوا قرآن کے مثل لانے پر قادر نہیں ہے۔ اور یا یہ ہے دوسرا معنی او ادعوا من دون اللہ شہداء یشہدون لکم بانما آتیتم بہ مثلہ، یا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ گواہ بلاؤ تاکہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ تم نے جو کلام بنایا ہوا ہے بالفرض وہ قرآن کا مثل ہے، اور اللہ کو گواہ نہ بناؤ من دون اللہ کے علاوہ، اس لیے کہ اللہ کو گواہ بنانا یہ اس بندے کا کام ہے جو دلائل سے عاجز ہو جاتا ہے، دلائل سے جب ہار جاتا ہے تو پھر بولتا ہے یار میرے حقانیت کا گواہ وہ اللہ ہے، تو لہٰذا اللہ کو گواہ نہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو گواہ لے کر آؤ جو اس بات کی گواہی دی کہ واقعی فصاحت اور بلاغت اور ہر اعتبار سے آپ کا کلام قرآن کریم کی طرح ہے۔ اور یا او شہداءکم الذین اتخذتموہ من دون اللہ الہٰ، یا مطلب یہ ہے کہ اپنے ان معبودوں کو جن کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود بنایا ہے، تمہارے یہ گمان ہے کہ وہ قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی کریں گے، تو ان کو بلاؤ۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے معبودوں کو بلاؤ، حالانکہ ان کے معبود وہ تو بت تھے، ظاہر سی بات ہے وہ تو جماد ہے، تو ان کو بلانے کا حکم دینا اللہ کی طرف سے، اور ان کو شہداء گواہوں کا نام دینا، اور پھر ان کی طرف نسبت کرنا کہ تمہارے گواہ، تمہارے شہداء، حالانکہ ان کو کے اندر نہ عقل ہے، نہ وہ بات کرنے کی صلاحیت، نہ سننے کی صلاحیت، نہ دیکھنے کی صلاحیت، تو یہ تحکم اور طنز کے طور پر ہی فرمایا گیا تاکہ ان کے دلوں میں درد ہو جائے، اور وہ درد ان کے لیے اس بات کا سبب بن جائے کہ ان کو اپنی جہل پر تنبیہ مل جائے، اور اس درد کی وجہ سے اپنی گمراہی سے یہ لوگ پھر جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے معبودان باطلہ پر شہداء گواہ کا اطلاق کر لیا کہ اپنے معبودوں کو بلاؤ تاکہ وہ تمہارے مدد کر لے، اور فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ جملہ معترضہ ہے اور شرط ہے، اس کا جوابی شرط وہ محذوف ہے جس کے اوپر سابق کلام دلالت کرتا ہے، اگر تم سچے ہو تو اس طرح کر کے دکھاؤ۔ تو مطلب یہ ہے
کہ تمہارا جو گمان ہے کہ ہم قرآن کریم کے مقابلے پر قادر ہے تو کوئی ایک صورت لے کر آؤ اور اپنے معبود و اپنے بلغاء کو اور تمام انسانوں کو مدد کے لیے بلاؤ، یا اس بات کے لیے بلاؤ کہ وہ تمہارا مدد کر لے یا تمہاری گواہی کرے اس بات پر کہ تم واقعی قرآن کی مثل لائے ہو۔ بہرحال ان کنتم صادقین، یہ جو آیت ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو غیرت دلایا ہے کہ بھائی تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے نہیں ہو، اگر سچے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جس کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہیں کر سکو، یعنی قرآن کی معارضہ نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ تم ہرگز قرآن کریم کی معارضے کا استطاعت نہیں رکھتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو اس عذاب سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جس کو کفار کے لیے تیار کیا گیا۔ وقود ایندھن کو کہا جاتا ہے جس آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے آگ بھڑکانے کے لیے۔ حجارہ سے مراد بت ہے جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، انکم، کہ تم اور جن کا تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، حسب جہنم، یہ سارا کا سارا جہنم کا ایندھن ہوگا، انتم لہا واردون، تم جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو مشرکین کو، یعنی فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، لوگوں کے ساتھ بتوں کا بھی ذکر کیا کہ یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہ ان کو حسرت کے اندر اضافہ کرنا مقصود ہے، ان کے درد میں اضافہ کرنا مقصود ہے، اور ناس اور حجارہ کے اوپر جو اکتفا کیا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جنت کے اندر کوئی اور داخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ قرآن کریم کے دوسری مواضع میں یہ بات واضح ہے کہ جہنم کے اندر جنات اور شیاطین بھی داخل ہوں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وقودها الناس والحجارہ کے بس جہنم کا ایندھن صرف انسان اور پتھر ہے، جنات اور شیاطین اس میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ دوسرے مواضع سے ثابت ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پتھر سے مراد گندک کے پتھر ہے۔ بہرحال صاحب کشاف فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکو، ان جس طرح میں نے پہلے بتائی شک کے لیے آتا ہے، تو شک کا کلمہ کیوں ذکر کیا؟ اذا جو وجوب کے لیے، یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس لیے کہ قرآن کریم جیسی صورت لانا یعنی یہ تو ناممکن ہے، گویا کہ اس کا جو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اس طرح کام کرنا یہ ناممکن ہے، اور نہ کرنا یہ یقینی ہے، تو اذا کو لانا چاہیے تھا، ان کو نہیں لانا چاہیے تھا۔ تو صاحب کشاف نے اس کی دو وجوہات بیان فرمائی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو کلام، تو یہ مشرکین کے ساتھ ان کے زعم اور ان کے گمان کے مطابق، کہ چونکہ جب انہوں نے قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہیں کیا تھا تو قرآن کریم کے معارضے سے جو عجز ہے گویا کہ ان کے ہاں مشکوک تھا، یقینی نہیں تھا، اس لیے کہ ان کو اپنے فصاحت، اپنے قدرت علی الکلام پر بھروسہ تھا، تو اپنے قدرت علی الکلام اور فصاحت پر بھروسے کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم قرآن کا معارضہ کر لیں گے، اس لیے کہ انہوں نے غور و فکر نہیں کیا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کلمہ شک کو ذکر کیا۔ اور یا یہ ہے کہ ان کلمہ شک کو تحکماً ذکر کیا گیا، تنزن، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا،
یہاں پر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فرمایا کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم نے اس جیسی کوئی صورت نہیں لائی. تو یہ کنایہ ذکر کیا گیا، کنایہ فعل کو ذکر کیا اختصار کے لیے. اور وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم اس کو نہیں کر سکتے، یہ جملہ معترضہ ہے شرط اور جزا کے درمیان. تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا یہ شرط ہے، اور فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي یہ جزا ہے، اور درمیان میں جو وَلَن تَفْعَلُوا یہ جملہ معترضہ ہے. اور اس کو جو لایا گیا ہے تو یہ تاکید کے لیے ہے، اس بات کی تاکید کے لیے کہ قرآن کریم کے معارضے سے یہ لوگ عاجز ہے. اور وَلَن تَفْعَلُوا مستقبل میں نفی کر لی، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم نہیں کر سکتے ہرگز. یہ لن یہ مستقبل میں نفی کے لیے آتا ہے. تو جب مستقبل میں نفی کی گئی تو اس بات کو بتانے کے لیے جب یہ مستقبل میں عاجز ہے تو حال میں تو بالطریق الاولا عاجز ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر شرط اور جزا کا کیا معنی ہے کہ اگر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے قرآن کریم کا مثل نہیں لایا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو آگ سے ڈرو. اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس نے جواب یہ دیا ہے کہ دیکھیں کہ جب ان کو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ہم قرآن کریم کے معارضے سے عاجز ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت بھی ظاہر ہو گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ظاہر ہو گئی، پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اللہ کا رسول نہیں مان رہا عنادن، تو اس کی وجہ سے وہ عقاب کے مستحق بن گئے. تو گویا کہ اللہ رب العالمین جو فرماتے ہیں کہ فَاتَّقُوا النَّارَ آگ سے ڈرو، تو اس کا تقاضا ہے کہ عناد چھوڑو. تو مؤثر کو اثر کا قائم مقام بنائے، فَأُقِیمَ الْمُؤَثِّرُ مقام الاثر، مؤثر کو اثر کا قائم مقام کیا گیا کہ عناد چھوڑو اپنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. جب عناد چھوڑو گے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے، آپ علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم کرو گے، تو جہنم سے حفاظت ہو جائے گی. وہ ہے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اس کا یہ قائم مقام ہے کہ عناد چھوڑو. اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اختصار کے ساتھ یہ بیان فرما دیا. وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اس لیے یہ جو فرمایا کہ آگ کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، تو چونکہ کافر ہی آگ کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اس لیے یہ فرمایا گیا کہ کافروں کے لیے، گویا کہ جہنم اصل میں کافر اور مشرک کے لیے تیار کیا گیا ہے. اور یا یہ ہے کہ یہ کافر اور مشرکین کے ساتھ خاص ہے، اگرچہ فساق بھی ان کے اندر داخل ہوں گے، منافقین بھی ان کے اندر داخل ہوں گے، لیکن یہ خاص کافروں کے ساتھ ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یعنی ان دو آیاتوں میں گویا کہ قرآن کریم کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس لیے کہ غیب کا خبر دیا گیا ہے. اور غیب کا خبر اس لیے دیا گیا ہے کہ تم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا تم کبھی بھی قرآن کا مثل نہیں لا سکتے. تو یہ بات طے شدہ ہے، جس طرح قرآن نے خبر دیا کہ قرآن کریم کے مثل پر کوئی قادر نہیں ہے، تو لہٰذا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد ہمارے زمانے تک ابھی تک بھی قرآن کا معارضہ کسی نے نہیں کیا. صاحب کشاف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ یہ کس طرح اخبار بالغیب ہے اور معجزہ ہے، تو میں کہتا ہوں صاحب کشاف جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي کہ اگر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے قرآن کریم کی جیسی کوئی صورت نہیں لائی اور تم ہرگز نہیں لا سکتے، مستقبل میں بھی نہیں لا سکتے، تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وہ مشرکین اسی زمانے میں یا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قرآن کریم کے مثل کوئی کلام لاتے تو ضرور بے ضرور لوگ اس کو نقل کرتے. اور قرآن کریم کا مثل وہ عادتاً یہ بات ہے کہ اس کا مخفی رہنا یہ محال ہے، خصوصاً اس وقت جب قرآن کریم کے اندر طعنے کرنے والے کی عادت زیادہ ہو بنسبت دفاع کرنے والے کے. لیکن اس کے باوجود
یہ کسی نے بھی نقل نہیں کیا کہ قرآن کریم کا مثل کسی نے بنایا، قرآن کریم کا کسی نے معارضہ کیا ہو۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ یہ قرآن کریم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بین معجزہ ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے غیب کا خبر دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقانیت اور آپ علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ بھی متعدد جگہوں میں اسی طرح تحدی اور چیلنج دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص میں قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَأَهْدَىٰ مِنْهُ مَا اتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا کہ اگر جنات اور انسان سارے اس قرآن کے مثل لانے پر اجتماع اور اتفاق کر لے پھر بھی وہ نہیں کر سکتے، اگرچہ سب ایک دوسرے کی مدد کر لے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو رسول نے خود اپنی طرف سے گڑھا ہے، تو کہہ دے پیغمبر فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی کوئی صورت لے کر آؤ، وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور یہ تمام آیات مکی آیات ہیں، تو مکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے بار بار تحدی، پھر مدینہ کے اندر بھی تحدی اور چیلنج کو دہرایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اس آیت میں، لیکن اس کے باوجود سارے کے سارے لوگ عاجز ہو گئے، حالانکہ وہ کلام کے شاہ سوار تھے اور وہ بلاغت حکمت کے ساتھ ایسے خاص تھے کہ اس جیسے کوئی نہیں تھے اس وقت۔ ان کی طبیعت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے اندر ایک صلاحیت رکھی تھی قدرتی طور پر کہ وہ فی البدیہہ عجیب عجیب کلام لانے پر قادر تھے، خطبے دیا کرتے تھے، مدح شعر و شاعری، لیکن اس کے باوجود کسی نے بھی قرآن کریم کا معارضہ نہیں کیا، کوئی بھی قرآن کریم کی ایک سورت کی مقدار لانے پر قادر نہیں ہوا۔ حالانکہ عرب ایک ایسے لوگ تھے کہ ان کے اندر عصبیت کھوٹ کھوٹ کر بری ہوئی تھی، اور عصبیت کی وجہ سے وہ افراط سے کام لیتے تھے، دوسرے کو ضرر بھی پہنچاتے تھے، دوسرے کے ساتھ ضد بازی بھی کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج دیا، لیکن اس کے باوجود ان کی جو عصبیت کی رگ تھی اس کے اندر جوش نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دلائل سے مقابلہ نہیں کر سکے، بالآخر تلوار کے ذریعے سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن دلائل سے معارضے سے عاجز ہو گئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ وَلَن تَفْعَلُوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس لیے کہ مشرکین نے کبھی بھی قرآن کریم کا مثل لایا ہے اور کبھی وہ اس کے اوپر قادر ہوئے ہیں۔ جب اس زمانے کے عرب قرآن کریم کے مثل لانے سے عاجز، تو ہمارے زمانے کے تو بالطریق الاولیٰ عاجز۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم وہ بشر کا کلام نہیں ہے، بلکہ وہ خالق لم یزل کا کلام ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی تصدیق کے لیے نازل کیا ہے، اس کی قول کی تحقیق کے لیے نازل کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔